السلام علیکم. میں یہاں آتا نہیں لیکن میرا نام اچھالا گیا ہے تو اس کر کے مجھے آنا پڑا, ورنہ ہم نے سوچا تھا پارٹی جواب دے گی. تو سب سے پہلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میری درخواست ہے محبوبہ مفتی صاحبہ سے کہ یہ کتنا بھی ڈرامہ کریں, یار بوت بند کر دو یار. محبوبہ مفتی صاحبہ سے میری گزارش ہے, آپ کتنا بھی ڈرامہ کر لو, بنتا ہے یہ جو بنتا ہے آپ نے بولا ہے, اس کے لیے انکنڈیشنل معافی مانگنی پڑے گی. یہ ڈائیورژن دینے سے کچھ نہیں ہوگا. آل آف اے سڈن آپ کو اب سجاد لون مل گیا, پیپلز کانفرنس مل گئی کہ کسی طریقے سے اٹینشن ڈائیورٹ ہو. ہم نے ایک طے کر لیا ہے کہ ہر دن ہمارے جو سوشل میڈیا پر لوگ ہیں وہ معافی نامے کے لیے ڈیمانڈ کر, انکنڈیشنل. جو پرسوں کا مذاق تھا وہ نہیں, اس میں انہوں نے پورے کشمیر کے بچوں کو ملٹنٹ کہا ہے اور جسٹیفائی کیا ہے پیلٹ اور گولی چلانا کشمیریوں پر. تو نمبر ایک یہ ایک ڈائیورشن ہے. باقی یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے, واٹ نان سینس اٹ از, یہ کیا بولے جا رہے ہیں. میں کچھ آپ کو باتیں بتا دوں, اور یہ تھوڑی اکیڈمک باتیں, یہ لنکڈ نہیں ہے کہ کل کیا ہوا. پورے ہندوستان میں پارٹیاں ہیں, پاکستان میں پارٹیاں ہیں, بنگلہ دیش میں پارٹیاں ہیں, لیکن ایک کشمیر میں, جموں کشمیر میں بھی نہیں, کشمیر میں ایک پارٹی 24 گھنٹہ بولتی رہتی ہے ایجنسی والے مجھے توڑ رہے ہیں, ایجنسی والے مجھے توڑ رہے ہیں. ہندوستان کے باقی حصوں میں کبھی کوئی بولتا ہے یہ پارٹی توڑ رہی ہے مجھے, لیکن یہاں آتا ہے, اسے ہمارا پولیٹیکل سسٹم بھی تذلیل میں آ جاتا ہے. اب محبوبہ مفتی جی کو, ان کی پارٹی کو ایک تھوڑی غلط فہمی ہے, چونکہ ان کی پارٹی ایجنسی نے بنائی ہے, ان کو لگتا ہے سب پارٹی ایجنسی نے بنائی ہے, اور جب کوئی ان سے بھاگتا ہے وہ بولتے ہیں لگتا ہے ایجنسی والوں نے بگایا. اب ہم کیا کریں, آپ کے پاس پارٹی نہیں ہے, ایجنسی کی بنائی ہوئی پارٹی نہیں ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے سب ایجنسی والے. دیکھیے یہ پارٹی 2000 میں بنی, یہ پارٹی عام آدمی پارٹی کی طرح نہیں تھی. عام آدمی پارٹی جب بنی اس میں نئے لوگ آئے. ایک آدمی موبائل بیچ رہا تھا وہ ایم ایل اے بن گیا, کوئی لوکل کام کر رہا تھا وہ ایم ایل اے بن گیا. جو پی ڈی پی تھی 2000 میں, اس میں وہی پرانے جو ہیں لوگ وہی آئے اور انہوں نے پی ڈی پی جوائن کر لی. نارتھ کشمیر میں سے پی سی میکسیمم گیا کیونکہ ہم الیکشن نہیں لڑتے تھے. ساؤتھ کشمیر سے کانگریس والے گئے, سینٹرل سے این سی والے گئے. تو ان کو ایک کھچڑی بنا کے دی گئی جس کو بولتے ہیں کولیشن آف انڈیویجولز. اب اس میں سے کوئی انڈیویجول ان کو بھاگ جاتا ہے, یہ اس کانسٹیٹوئنسی میں 0 پر آتے ہیں. اور چونکہ ان کو یہ ایجنسی والوں نے دیا ہے, یہ پھر چلاتے ہیں جی ایجنسی والے ہمیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. پیپلز کانفرنس کو لے, ہم 50 سال پرانی پارٹی ہے اور چھوٹی پارٹی ہے, لیکن ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ. اتنی گالی دی ہم کو کہ بھئی یہ بی جے پی ہے, یہ ہمارا ووٹ بڑھ گیا ہے, کم نہیں ہوا. اب یہ جو پی ڈی پی ہے, انہوں نے 2014 میں 36% ووٹ لیا تھا نارتھ کشمیر پارلیمنٹ سیٹ. 2024 میں یہ 2.5% پر پہنچ گئے. اسی کو کہتے ہیں نان پارٹی. ایجنسی ونڈرز یہی ہوتی, ریبل آن رینٹ یہی ہوتے ہیں کہ بندے چلے گئے پارٹی ختم. اپنے بشیر صاحب ہندوارہ کانسٹیٹوئنسی کے, ان کو ہم نے لڑوایا کپوارہ سے, یہ جیت گئے. میں وعدہ دیتا ہوں اگر ہم کل شیخ عمران صاحب کو لڑوائیں وہاں ہمیں سیم ووٹ آئیں گے, ہمارا پارٹی کا ووٹ ہے, ہمارا کوئی ایجنسی کا ووٹ نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں, یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بڑے ادبن, کہ مان لیجئے 5 سیکنڈ کے لیے کہ ٹھیک ہے جی ایجنسیاں سجاد لون کے کہنے پر, جس کا آپ دلی میں جا کر بولتے ہوئے سیپریٹسٹ کا بیٹا ہے, آپ وہ ہوم منسٹر کی بیٹی, مطلب سیپریٹسٹ کا بیٹا ہوم منسٹر کی بیٹی کو ڈرا رہا ہے. آپ کو اللہ کی قسم ہے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھو, بولو یہ کتنے بھروسے والی بات ہے. وہاں تو بولتے ہو کہ سسر اس کا کون ہے, بیوی اس کی پاکستانی ہے, تو یہ ہوم منسٹر کی بیٹی کیا بولتی ہے, اس کو ہم ڈرائیں گے. مان لیا جی اب یہ سچ ہے. اگر کوئی میری طرف آیا ایجنسی کے کہنے پر, تو واپس بھی تو ایجنسی کے کہنے پر اس کے پاس گیا ہوگا نا. محبوبہ جی اس کا جواب دیجئے نا, اگر وہ ایجنسی سے اتنا ڈرتے ہیں, اگر کہ میرے پاس آئے تو آپ کے پاس بھی تو گئے ہوں گے. یہ کیوں نہیں کہتی ہیں کبھی کبھی جب ہم سے کوئی بھاگتا ہے ہم بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ان کو انسپائر نہیں کر پائے, یہ چلے گئے. یہ کون سا ڈرامہ سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے کہ آئے تو ان کی وجہ سے آئے, گئے تو ایجنسی والوں کی. واٹ ایجنسی؟ یہ تذلیل کر رہی ہیں یہاں کی پولیٹیکل سسٹم. جیسے انہوں نے ہر بچے کو ملٹنٹ بولا
جیسے انہوں نے ہر بچے کو ملٹنٹ بولا ویسے ہی یہ ہر پولیٹیکل ممبر کو یہاں ایجنسی والا بنا رہی ہے اور پورے ملک میں بدنام کر رہی ہے. She is abusing our political system. She is abusing our political leaders. کیا یہاں is everybody on sale here? میڈم جی صرف آپ کو بنا کر دی ہے اور کسی کو بنا کر نہیں دی ہے. یقین مانیے کانگریس ہے, بی جے پی ہے, یہاں نیشنل کانفرنس ہے, جماعت اسلامیہ ہے, پیپلز کانفرنس ہے, ہمارا سب کا اپنا ووٹ بینک ہے. میڈم آپ کا نہیں ہے, آپ کو بنا کر دیا ہے. اندر آ کر دیکھو. Before you point fingers at others, look within. You are a voteless party. You are dependent on individuals. Individuals بھاگ جاتے ہیں, آپ پھس ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. 2002 سے ہی ان کا جو ہے وہی سسٹم رہا ہے. اب ہم پر پیچھے پڑتے ہیں. اب میں آپ کو بولتا ہوں کہ پارٹی توڑنا, آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے یہاں بگیسٹ پارٹی بریکر کون مانا جاتا ہے؟ پتا ہے کہ نہیں؟ آپ نوجوان ہیں. مرحوم مفتی صاحب, انہوں نے نیشنل کانفرنس کے 2 ٹکڑے کر دیے 1983 میں ایز ہیڈ آف کانگریس. جب وہ غلام محمد شاہ صاحب کو لایا تھا, ہی واز انسٹرومنٹل ان بریکنگ این سی انٹو 2 پارٹس. مفتی صاحبہ, محبوبہ مفتی صاحبہ, آپ گریبان میں دیکھیے. آج اب میں بھی چپ نہیں کروں گا, بہت ہو گیا. میں کوئی پنچنگ بیگ نہیں ہوں. بی جے پی چیف منسٹر آپ تھی اور الزام مجھ پر. بی جے پی کا چیف منسٹر آپ کا والد تھا اور الزام مجھ پر. ارے آپ کا والد تو ہوم منسٹر تھا, ایجنسیز تو ان کو رپورٹ کرتی تھی, وہ تو ان کے باس تھے. آپ تو ایجنسیز کی باس کی بیٹی ہے. ہاؤ ڈیئر یو ٹاک لائک دس. ان کا ہمارا پرانا معاملہ ہے. اور آج میں بولتا ہوں, مرحوم مفتی صاحب کو میں بڑی عزت کرتا تھا, لیکن جو ان کے دم میں آیا, جب میں پالیٹکس کرنا چاہتا تھا, انہوں نے پوری کوشش کی میری انٹری مین سٹریم پالیٹکس میں روکنے کی. اور آج میں وہ بیان کروں گا آپ کے ساتھ. اور سب کو بتا دوں, میں اپنے دم پر یہاں ہوں. ڈسپائٹ ایجنسیز, ڈسپائٹ آل دا پاور دیٹ مسٹر مفتی یوز, وہ ہمیشہ بولتے تھے یہ لانگ ٹرم میں نیوسنس بنے گا, ہمارے لیے پرابلم بنے گا. 2009 میں نے بولا میں پارلیمنٹ الیکشن لڑتا ہوں. اخبار میں آیا تو حقیقت یہ ہے کہ ایک ایجنسی کے ایک بھائی تھے, سینئر تھے, جانتے تھے مجھے. انہوں نے مجھے فون کیا, اٹ از ٹرو. میں نے بولا ہاں. تو بڑے طریقے سے انہوں نے بہت کنونس کرنے کی کوشش کی, کوئی روک نہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے ابھی لڑنے کی, اس سے تو یہ ووٹ تو پی ڈی پی کو جاتا ہے. میں نے کہا مجھے کیا لینا دینا ہے, میں تو اپنا پی سی کا ووٹ کنسالیڈیٹ کرنا چاہتا ہوں جو بچا کچھ ہے. ٹھیک, یہ ڈے 1 ہے. ڈے 3 مفتی صاحب اپنے نارتھ زون کی پی ڈی پی کی پارٹی میٹنگ بلاتے ہیں کہ بھائی پارلیمنٹ کے لیے تیاری کرو. باتوں باتوں میں ڈسکشن ہوتا ہے. تو ایک بندہ بولتا ہے, وہ اب بی جے پی میں ہے, بھائی کھاکر کے, ہندوارہ کے, وہ بولتے ہیں جناب لگتا ہے سجاد صاحب لڑیں گے. 5 سیکنڈ میں مفتی صاحب بولتے ہیں اچھا سو ایسے کہ ایجنسی والے ہو تم, اس کو ایجنسی والوں نے اٹھایا ہوگا. ایکس ہوم منسٹر مفتی صاحب, ایکس چیف منسٹر مفتی صاحب کے پاس 200 سے 250 سیکورٹی والے ہوتے ہیں. بیچارے سجاد لون کے پاس 2 پولیس والے ہوتے ہیں. اور تب ملٹنسی بڑی پیک پر ہوتی ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے سیپریٹزم سے مین سٹریم آ کر. اس کو کہتے ہیں وائٹ کالر کلر, کہ اگر مار دیں گے تو مار دے. یہ اصلی چہرہ. اٹ ڈز ناٹ اسٹاپ دیئر. 2014 میں اسمبلی لڑتا ہوں. 2014 میں اسمبلی لڑتا ہوں. ان کی پوری کوشش تھی کہ یہ نہ جیتے. الیکشن سے ٹھیک 4 یا 5 دن پہلے درگملہ میں ایک ایکس ڈی آئی جی صاحب ہیں, ان کے گھر میں ایک میٹنگ ہوتی ہے. اس میں نعیم اختر صاحب ہوتے ہیں, میرے تو بھائی ہیں, میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں بہرحال, لیکن سچ بولنا ہے. اس میں مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے غلام مدین صوفی صاحب ہوتے ہیں جو پی ڈی پی کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. اس میں گل مغرے صاحب ہوتے ہیں, مجید پنڈت صاحب ہوتے ہیں, تقریباً 15-16 آدمی ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے جو یہ 15-16 آدمی ہیں, اس میں سے 10 آج ہمارے ساتھ ہیں. اس میٹنگ میں تقریر کرتے ہیں نعیم صاحب اور کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت بنا لیں گے انشاءاللہ, لیکن ہندوارہ میں اگر نیشنل کانفرنس جیت جائے, یہ جو سجاد لون ہے یہ ناسور بنے گا آگے جا کر, ابھی پہلے اس کو ہراؤ, آپ ووٹ ٹرانسفر کرو این سی کو. اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے صوفی صاحب کو, وہ غصے سے اٹھ کر واک آؤٹ کرتے ہیں.
کرتے ہیں, یعنی آپ تو پی ڈی پی میں تھے, آپ کو تو پتا ہوگا, رائٹ, وہ واک آؤٹ کر دیتے ہیں. پھر ان کے کچھ 2-3 بندے ہوتے ہیں جو پرانے ہوتے ہیں, ان سے 1000, 1200, 1500 ووٹ یہ ٹرانسفر کرتے ہیں ٹو نیشنل. میں ٹکٹ لاؤں گا اپنے نعیم صاحب کی, او ڈی آئی جی صاحب کی بھی, وہ مجید پنڈت صاحب کی بھی, اپنی بھی, گل ماگرے صاحب کی. میں سعودی عرب ان کو حرم میں لوں گا, یہ وہاں قسم کر کے بولیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. میں کبھی زندگی میں کشمیر نہیں آؤں گا. He tried to stop me at that time also. تب بھی میرے پیچھے لگے تھے. تیلتے اس میں بلائی لگی. اللہ تعالیٰ کہنے گرک. وہ کیا چک میں قرمت انبا آس. They always tried to stop me. ہر بار مجھے روکنے کی کوشش کی. میرا بھی باپ مرا تھا. میرا باپ تو اس کا دوست تھا. Is this how you deal with the son of a dead friend? یہ تمہارا morals تھے. Prove me wrong. میں معافی مانگ لوں گا. Prove me wrong. Your party tried. 14 سے پہلے اس نے بندے بھی بھیجے, آپ میرے ساتھ الائنس کرو. میں سے مشن حقت الائنس کرنا اس کی. وہ زندے ہیں, جو میرے پاس آئے تھے وہ دونوں زندہ ہیں. ایک اور بات بتا دوں, مارنا یونس, آپ کو یاد ہے 2005 کے قریب سافما ساؤتھ ایشین فری میڈیا فیٹرنیٹی ایسوسیشن, وہ کشمیر آئی فرسٹ ٹائم. پاکستان کے کوئی 20-30 جرنلسٹ آئے, وہ سب کو ملنے گئے سوائے مجھے. وہاں بھی میں بلیک لسٹ ہوں نا, یہاں تو ہوئی, وہاں بھی بلیک لسٹ. تو مگر میرے دوست یار ہیں, میری شادی وہاں ہوئی ہے, میں نے بہت ٹائم گزارا ہے وہاں, میں گیا ہوں وہاں, بہت دیر رہا ہوں, بائی ایئر گیا ہوں, وہ کوئی وہاں سے نہیں گیا ہوں, ویزا پر گیا ہوں. تو دوست یار بڑے ہیں. تو مجھے یاد ہے ایک بندہ مجھے رات کو فون کرتا ہے, بولتا مجھے ابھی ملنا ہے. میں نے یار کل ملیں گے. بولا نہیں, سوال ہی پیدا نہیں, میں ابھی ملوں گا. 6-7 بجے تھے لگ بھگ. تو اس نے بولا سجاد بھائی آپ نے باپ کو دیا ہے نا اس گھر سے. میں بولا بس چھوڑ دو, آپ پالیٹکس چھوڑ دو. میں نے یار ہوا کیا ہوا. بولا نہیں آپ قسم کھاؤ بچوں کی, آپ پالیٹکس چھوڑ دیں. میں نے یار میں کیوں چھوڑوں گا, ہوا کیا. بولا بھائی صاحب آپ میری بات سنو, آپ کو مار دیں گے. میں نے بولا بٹ وائی, کیا ہوا کیا. بولا ہم گئے تھے چیف منسٹر صاحب کے پاس, تب مفتی صاحب چیف منسٹر صاحب تھے. بولا انہوں نے چائے وائے پلائی. پھر انہوں نے بولا کہ محبوبہ جی آپ سے بات کریں گی. محبوبہ جی شاید ممبر پارلیمنٹ تھی, آئی تھنک شی واز MP موسٹ لائکلی. تو بولا, اور ساتھ میں انہوں نے بولا کہ اگر آپ کے کوئی کشمیری بھائی دوست لوگ ساتھ ہیں ان کو باہر رکھے, یہ الگ بات کرنا چاہتے ہیں. بولا ہم بیٹھے, بات کی, اور ابھی 4 منٹ بات نہیں ہوئی ہوگی, 5 منٹ بات نہیں ہوگی, محبوبہ جی پہنچ گئی آپ کے ٹاپک پر. ان کو بولنا وہاں بائی الیکشن ہوا تھا ابھی. پھر ایک بندے کا نام دیا جس نے پرسوں جوائن کیا ان کو, یہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا, اس کو IB نے 1 کروڑ روپیہ دیا. کس کو بول رہی ہے, 40 جرنلسٹ کو جو پاکستان سے آئے. یہ نہیں کہ بھئی یہ بات کہیں اوپر پہنچ جائے, اس کے باپ کو بھی وہاں سے مارا ہوا ہے. انسما مارن نو. بولا سجاد صاحب وہاں چھاولی تھی, اتنے سیکیورٹی تھی, یہاں میں ابھی آیا, آپ کے پاس تو ایک بھی بندہ یہاں نہیں ہے, آپ کو تو کوئی بھی آ کے مار سکتا ہے. میں نے بہرحال ایک ان کا لیڈر ہے, ان کا ایک لیڈر ہے جو اب ان کے ساتھ نہیں ہے, اس کی الگ پارٹی ہے. میں نے اس کو فون کیا, میں نے بولا یار کیا یہ صحیح ہے. اس نے بولا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, لوگ مس انڈرسٹینڈنگ کرتے. میں نے بولا چلا ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا لاکھ کرم, اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے, جب اس کو کسی کو شرمندہ کرنا ہوتا ہے. وکی لیکس آ گیا. وکی لیکس آپ کو پتا ہے, وکی لیکس میں جو کیبلز سفارت خانے سے پہنچتی جاتی تھی امریکہ, وہ چوری کی گئی اور پھر وہ ریلیز کیے گئے. اور یہ مجھے پاس تھا. تو ہوا کیا, اس کے بعد کیا ہوا کہ کشمیر پر کیبلز آ گئی. ایک کیبل ہے جو میں آپ کو ابھی دے دوں گا, اس میں یہ لکھتا ہے کہ محبوبہ مفتی نے بولا کہ کانگریس گورنمنٹ ہیڈ ریورٹڈ ٹو اٹس اولڈ کسٹمری ویز. آج بولتی ہے نا کانگریس, کہ یہ انہوں نے جی IB کے سجاد کو 1 کروڑ روپیہ دیا, 10 equivalent to $2 lakh to support an independent candidate secretly affiliated with him who was going to run in one of the constituencies. یہ دیکھیں, یہ وکی لیکس ہے. آپ بتاؤ یہ ٹریزن میں آتا ہے نہیں آتا؟ یہ سیدھے ٹریزن میں آتا ہے. ایک فورن ڈپلومیٹ کو اگر یہ سچ بھی ہو, حالانکہ یہ جھوٹ, مان لو یہ سچ ہے, ہاؤ کین اے چیف منسٹرز ڈاٹر این MP under the oath taken, how can she talk? سچ بتاؤ, اگر میں ہوتا
میں تو ٹریزن میں اسپناج میں بند ہو گیا ہوتا ونا صاحب جیل سے بند. کوئی کسر انہوں نے کہیں نہیں چھوڑی مجھے جو ہے پرابلم کریٹ کرنے کی. اب دوسری بات ہے جو مجھے جس پر غصہ آتا ہے, یہ کس بات پر وکٹم بنتے ہیں؟ وکٹم ہم ہیں, جیل ہم گئے ہیں, جیل یہ گیا ہے, انٹروگیشن ہم نے کھایا ہے. میرے فادر, میں نے آج فون کیا ایک, اور اس نے مجھے قسم دی, بولا میرا نام لینا, عبدالاحد ہے وہ, ہندوارہ والا عبدالاحد نہیں, کپارا والا عبداللہ, وہ جودھپور جیل میں تھا. اس نے مجھے ڈیٹیل میں بولا ہم ادھم پور میں تھے. بولا جب مفتی صاحب ہوم منسٹر بنے ہمیں شفٹ کیا گیا جودھپور. بولا وہاں نیا نظام, بولا جو ہتکڑی ہوتی ہے نا جو نیچے پاؤں میں لگتی ہے اور اوپر گردن میں, بولا 1 مہینہ ہم کو اس میں رکھا. میں نے لون صاحب بھی تھے, بولا ہمیں ایسے نہیں ملاتے تھے, ہم جب باتھ روم جاتے تھے ادھر تھوڑی سپیس تھی تو ہم بولتے تھے باچوس کوشر, اچھا کا کوشر, تو ایک بار آواز آئی آ, تو بولا تب ہمیں معلوم پڑا کہ لون صاحب بھی ہیں. تو بولا میں پھوٹ کر رویا جب میں نے سنا کہ لون صاحب کو بھی وہ بیڑی لگائی ہوئی ہے, نیچے وہ نیچے یہ. محبوبہ جی, آپ کے والد نے میرے والد کو ہتکڑی لگائی پاؤں میں اور گلے میں. مظلوم آپ ہیں یا میں ہوں؟ شرم نہیں آتی ہے؟ بے شرمی کی حد ہے. میں اب تک چپ تھا, آج ایک ایک چیز اب میں آؤٹ کروں گا. کیا کیا آپ کے والد نے کیا ہے, کتنے قتل کیے ہیں, آپ نے کتنوں کو اندھا کیا ہے, آپ نے کتنوں کو پی ایس اے لگایا ہے, اور شرم آپ کو آتی نہیں. یہ جو یہ مظلومیت ہے یہ تو ہم کو دے دینا. اگر ہم جیل گئے ہیں, اگر ہم نے انٹراگیشن کھایا ہے, یہ حق تو ہم سے نہیں چھینے. اس میں بھی آپ ہی ہے. اور کیا بولتی ہے میں ہوم لو, جا بولو جس کو بولنا ہے. میں ڈرتا نہیں ہوں, میں یہاں اپنے دم پر ہوں. آپ کے والد نے تو پوری کوشش کی تھی, تم فیل ہو گئے. میں یہاں اپنے لوگوں کی وجہ سے ہوں. تم کو جس کے پاس جانا ہے جاؤ, ڈراؤ مت مجھے پتہ ہے دھمکی ہے, وہ دھمکیاں جاؤ جس کو دینی ہے دو. میں ڈرتا نہیں ہوں. آپ کو بھی پتا جب آپ کے والد زندہ تھے میں اس سے نہیں ڈر رہا, تو آپ کیا ہو. باقی آپ مجھے بتاؤ, وکٹم ہم اور جو ایجنسی والے, مجھے نہیں پتا یہ کیوں ان کا نام لے رہی ہے. محبوبہ جی, مجھے ایجنسی والے پہلی بار ملے جب گوگو لینڈ میں مجھے مار پڑ رہی تھی, لاتیں پڑ رہی تھی. تب آپ کے فادر ہوم منسٹر تھے. آپ ان سے ملی ہیں ہوم منسٹری کے ڈرائنگ روم میں. انکل ہاؤ آر یو, بیٹا یو شوڈ جوائن پالیٹکس. وہی ہے نا. میں تب مار کھا رہا تھا, تھپڑ کھا رہا تھا, لاتیں کھا رہا تھا. اور وکٹم آپ ہو. یو آر دا وکٹم. ہاں, آئی ایم دا وکٹم. وکٹم ہوڈ کا ڈرامہ مت کرو. یو ہیو ڈسٹرائڈ ایوری انسٹیٹیوشن آف مدرہڈ. بولتی ہے میں ماں ہوں, ماں پہلے لگاتی ہے بچوں کو, ایسی ماں ہوتی ہے. اب یہ جو وکٹم ہے اس کے انسٹیٹیوشن کو بھی مت ختم کرو. یہ ایک سیکریفائس ہوتا ہے, یہ سیکرڈ ہے. کچھ بھی ہو جو میں نے دیا ہے اپنے قوم کے لیے, مجھے اس پر فخر ہے. یہ میں چھیننے نہیں دوں گا. یہ آپ کا حق نہیں بنتا ہے. آپ ظالم کی طرف سے ہو, آپ مظلوم کی طرف سے نہیں ہو. ڈونٹ ٹرائی ٹو سوئچ سائڈس. باقی ایک بندہ بولے کس کو میں نے تھریٹن کیا ہے, ذرا میں بھی سمجھوں. میں نے کس کو تھریٹن کیا ہے, مطلب میرا نام اگر آیا ہے, میں نے کس کو تھریٹن کیا یہ مجھے پتا تو چلے. میں نے کسی کو فون کیا ہے؟ ہیو اے کالڈ اینی بڈی؟ باقی یہ بولتے ہیں ایجنسیز. اگر پچھلے 2 سال سے میں کسی کو ملا ہوں میں معافی مانگتا ہوں. پھر تو کسی سے ملا بھی نہیں ہوں. یہ کیا ڈرامہ ہے نیا, مجھے سمجھ نہیں آئی. واٹ از دس نیو ڈرامہ؟ میڈم جواب دو, اس کا بنتا ہے کا جواب دو. یہ ڈرامہ نہیں چلے گا, یہ ڈرامہ بند. اور اگر کوئی پروف ہے سامنے لاؤ. یہ ڈرامہ بند کرو. اور ایک چیز اور دیکھنا, کوئی ایجنسی کسی کو ظلم نہیں کرتی ہے. ہاں اگر کسی نے چوری کی ہوگی تو لازم بات ہے, چور کو تو تنگ کریں گے. اگر آپ نے چوروں کی ٹولی رکھی ہے تو ان کو دور کریے. ڈونٹ انوالو ایوری بڈی. چشی آتھا گمت نو. یہاں ایک پارٹی ہے ایجنسی کی, وہ آپ کی ہے. میں پھر بولتا ہوں, آپ کو لگتا ہے سب کی ایجنسی کے, نہیں ہے. ساری ایجنسیاں خراب تھی, ہم نے اپنا ووٹ لے لیا. آپ کیا لوگے, آپ کو 10 بندے لے لیں گے, آپ 0 پر آ جاتے ہو. 36% سے 2.5% پر آ جاتے ہو. اور کبھی اپنی طرف نہیں دیکھتے ہو, کہیں آپ میں تو نہیں کبھی کہ لوگ بھاگ رہے ہیں نا. اب اگر آپ کو ان نے لوگ دیے ہیں تو ان کو سنبھال کے رکھو. اور پھر میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ایجنسی والے ہیں, پہلی بات یہ کیا وہ لوگ ہیں, اور میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. آپ کو
یہ تو گواہ ہیں شیخ عمران صاحب، یہ تو گواہ ہیں. میں نے ان کو بولا ہے جاؤ، یہ جدھر بولتے ہیں جاؤ مکہ شریف چلے جاؤ، وہاں حرم پر جا کر قسم بولو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یا سچ بول رہے ہو. لیکن اس لیے جو ہے باقی ہم وائٹ پیپر لائیں گے. اب پی ڈی پی کا وائٹ پیپر ہوگا. 1983 میں نیشنل کانفرنس توڑنا، 1987 کی چوری میں مفتی صاحب کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے. یہ کیا بولتے ہیں 87 میں تو وہ خود تھا کانگریس میں مفتی صاحب. وہ ایسے لحاظ کرا، وہ کرو نے لحاظ کیے. 90 میں کتنے لوگ مرے یہ ذرا بتائیے. آپریشن ٹائیگر، آپریشن بلو سٹار، وہ کیچ اینڈ کل وہ کس میں تھا؟ جب گلا کاٹ کے ڈالتے تھے رات کو، وہ کس کے ٹائم میں شروع ہوا؟ میرا گنہگار ہے وہ میں نہیں تھا ملٹن. میں کس لیے 2 مہینہ بند تھا؟ مجھے کس لیے انٹراگیشن کیا؟ میں پھر بولوں گا ابھی میں شکر گزار ہوں اس وقت کے ایم پی سیف الدین سوز صاحب کا، جنہیں انٹروین کر کے 2 مہینے کے بعد مجھے چھڑا کے لایا. وہ گواہ ہے اس چیز کا. یہ تو نہیں چھوڑ رہا تھا، انہوں نے چھوڑا. میں آپ کو بتا دوں کہ آج مجھے اب بولتے نا کہ ہوم منسٹر اس کو پتہ نہیں تھا. مجھے کل فون آیا وجاہت حبیب اللہ صاحب، تو وہ مجھے بتا رہے تھے، بولا مجھے کوٹ کرنا. بولا کوٹ بھی، بولا تب کمشنر بنے تھے، میں اننت ناگ میں کمشنر تھا، ڈپٹی کمشنر نہیں، کمشنر تب کچھ انٹرم پوسٹ تھا. بولا ایک ڈی ایف او تھا اور ایک انجینئر تھا. بولا وہ بہت کرپٹ تھے، تو آئی پٹ دیم انڈر سسپینشن. بولا وید ماروا صاحب، یہ وہ بول رہے ہیں، ایڈوائزر تھے وہ میرے پاس. انہوں نے مجھے بلایا، بولا گورنر صاحب بہت ناراض ہیں، بول رہے ہیں مفتی صاحب جو ہیں بہت ناراض ہیں، وہ بول رہے ہیں ان کو ری انسٹیٹ کریے. He was micromanaging when he was the home minister. Every massacre that took place, it had his blessing. اس کے بارے میں بولتے ہیں کہ بھئی یہ جی فلاں کے خلاف بولتا ہے. یہ بولے کسی کے خلاف، کوئی ان کے بھی خلاف، لیکن ایٹ لیسٹ اس نے مولوی میروائز محمد فاروق صاحب کے جنازے میں 70 آدمیوں کو شہید تو نہیں کیا نا. میت کو نہیں بخشا، اس کو بھی گولیاں آئی. مگر آپ دیکھیے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کچھ کیا ہی نہیں ہے. Killing man number 19 is Mr. Mufti Muhammad Saeed. Number 2 پھر باقیوں کا آتا ہے. Let them challenge me I am wrong. If they challenge me I am wrong, میں معافی مانگ لوں گا. Highest killing and all civilians by the way. یہ پروسیشنز میں کلنگ ہوئی. یہ کوئی یہ انکاؤنٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ پروسیشنز میں کشمیری کو جوش تھا، وہ نکلتا تھا تب تو یہ ٹھا گولیاں مارتے تھے. اب سپا وہ کس نے لایا؟ اور پھر پارلیمنٹ میں ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہے ان کلنگز کو، وہ کس نے کیا؟ اور آج یہ آ کے آپ رونا لگا رہی ہیں، ڈرامہ کر رہی ہیں. کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا. پہلے یہ بتاؤ دلی میں کیا بولا. اور سب سے بڑی بات، آپ کیا کرنے گئی وہاں جین زیڈ کے پروسیشن میں؟ جب آپ نے یہاں 400 جین زیڈ کو اندھا کر دیا، مار دیا، پی ایس اے میں لگا دیا، آپ وہاں کیا کر رہی تھی؟ کس منہ سے گئی وہاں؟ اب یہ پیلٹ جو ہے، پیلٹ رانی جو ہے یہاں کی، اب پیلٹ رانی کو جواب دینا پڑے گا. یہ یاد رکھنا. ماشاء اللہ.